ولهم من خير من يشرك صفة مقدرة شر أحد. وائی فائی نہیں کیا 2 منٹ صبر. ضوابط نحو پڑھ رہے لوگ. ضوابط نحو میں شروع والا سبق ہے، سبق نمبر 1، چپٹر قسط نمبر 1. تو ضوابط کا پڑھنا بھی ضروری ہے. ریگولیشنز آف نحو، ضوابط نحو. ضوابط کے بغیر ترکیبات ہم نہیں کر سکتے نحوی کے. نحوی کی ترکیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کیا کر لے، اچھی طرح سے ضابطوں کو یاد رکھے. تو جو ضابطے آج ہم نے پڑھنے ہیں نا، مضاف مضاف الیہ کے متعلق پڑھیں گے. مضاف مضاف الیہ کی کیا، مضاف مضاف الیہ کے لیے کیا علامات ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کیا کیا مثلا نشانیاں ہیں، تو آج کے سبق میں ہم بیان کر دیتے ہیں. مضاف مضاف الیہ کے لیے کچھ قاعدے یاد رکھیے. مضاف مضاف الیہ کے ضابطے اور نشانیاں کس طرح سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کی کیا نشانیاں ہیں. ہمارے پاس یہ ضابطہ ہے کہ مضاف ہمیشہ اسم متفعل مضاف نہیں ہوتا. ایک نمبر ضابطہ تو یہی ہو گیا کہ مضاف کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. مضاف اسم ہوتا ہے، فعل مضاف واقع نہیں ہو سکتا. اور مضاف کا جو اعراب ہوگا نا، عامل کے اعتبار سے ہوگا. کبھی کبھی مضاف بھی مجرور ہوتا ہے. آپ نے کہا غلام سنیر، غلام سنیر، لیکن کبھی کبھی یہی مضاف مضاف الیہ بھی بنتا ہے. اگر کئی مضاف استعمال ہو عبارت میں نا، تو پھر مضاف کیا بن جاتا ہے، خود بھی مجرور بن جاتا ہے. مضاف کا جو اعراب ہے نا، عامل کے اعتبار سے ہوگا. اگر آپ کہتے جاءنی غلام زید، مو کہا نا، رأیت غلام ما زید، مررت بغلام میں زید. دیکھ لیا، عامل کے اعتبار سے اس کے اعراب بدل سکتا ہے. ضابطہ نمبر 2 ہمارے پاس مضاف کے لیے یہ ہے کہ مضاف پر ہمیشہ سے الف لام نہیں آئے گا، مضاف الف لام سے خالی رہے گا. نمبر 2، تنوین اور نون تثنیہ اور جمع سے بھی خالی رہے گا. آپ نے کہا ہے غلام زیدن، اگر آپ کہیں الغلام زیدن تو اس ہی نہیں ہوگا. غلاما زیدن، اگر آپ نے کہا غلامان زیدن تو اس ہی نہیں ہوگا. غلامون، یا مثلا کوئی اور لفظ کی تو مسلمو ہند، مسلمون ہند آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اضافت سے مقصود کیا ہوتا ہے، یا تو تخصیص کا حاصل کرنا یا تعریف کا.
تخفیف ہم کس طرح سے حاصل کرتے ہیں کہ مضاف سے تنوین ہٹائے، یہ لفظی اعتبار سے ہیں، اگر وہ مفرد وغیرہ ہو، اگر تثنیہ جمع کی صورت میں مضاف ہو تو تخفیف یہی ہے کہ نون عربی کیا کریں گے، اسے ہٹائیں گے، اور ایک یہ ہے کہ اسے تعریف بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے مشہور نہیں ہے، حمار ہے، حمارو مردگول آپ نے کہا تو اس سے گدی کی کیا ہو گئی، کچھ تخصیص ہو گئی، یا آپ نے کہا بنتو ابراہیم، دیکھ لیا۔ مضاف کس چیز کو ہم بنائیں گے یہ بھی پہچاننا ضروری ہے۔ عقیدہ ضابطہ نمبر جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، نمبر 3 یہ ہے کہ مضاف اس اسم کو بنائیں گے جو پہلے سے معرفہ نہ ہو۔ اگر ایک اسم پہلے سے معرفہ ہو تو اس کو مضاف بنانے کا کیا مطلب، کوئی مطلب نہیں بنتا نا۔ تو مضاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے معرفہ نہ ہو، مخصص نہ ہو، غیر مخصص، غیر معرفہ، غیر معین ہو۔ اس لیے علم کی اضافت کرنا درست نہیں، علم کی اضافت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہہ دے زیدو خالد، خالد والا زید، خالد والا زید آپ نے کیوں کہا زید و خالدن؟ کیونکہ دونوں آپس میں دوست تھے نا، تو زید و خالدن آپ نے کہا تو اس سے کون نکلا، زید و سمین نکلا، سمین۔ لیکن یہ والی جو اضافت ہے نا آپ کی درست نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ زید و خالدن صحیح نہیں ہے۔ زید معرفہ چیز ہے، علم ہے، علم معرفہ ہوتا ہے، اس کی اضافت صحیح نہیں۔ مضاف کے لیے ایک اور ضابطہ ہمارے پاس یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں فاصلہ، دوری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن غلام و زید نہیں چاہیے۔ تو یہ غلام و زید جب آپ نے کہا تو یہ تو مضاف نہیں ہوا، غلام واو یا عطیفہ درمیان میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر کئی مضاف مضاف الیہ ایک جگہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے، کئی مضاف آ جائے تو تعریف اور تخصیص جو ہے آخری مضاف الیہ سے منتقل ہو جائے گی، پہلے مضاف تک آئے گی۔ مثلا آپ نے کہا کہ پرسو شاہد ابن سلیم بن سنبیت المدگراتی، جب آپ نے اس طرح سے کہا تو المدگراتی اس کی تعریف ہو گئی نا، تو فرس تک یہ تعریف جائے گی، فرس کی پہچان ہو گئی، کیونکہ مضاف مضاف بناتے جائے تعریف جو ہے آخر سے پہلے تک چلی جائے گی۔ اور پھر ایسا کریں گے کہ ان میں پہلا مضاف ہوگا وہ کسی اور کی طرف مضاف الیہ ہوگا، یعنی بعد والی کی طرف تو مضاف بنے گا، اگلے والی کی طرف کیا بنے گا، مضاف الیہ، پھر آخر میں ہم مضاف الیہ بنائیں گے اور اس سے قبل سب مضاف بنیں گے۔ اب مضاف الیہ کے لیے کچھ نشانیاں ہے بھی یا نہیں، تو فرما رہے کیوں نہیں، اگر یہ نشانی آپ کو معلوم ہونا تو سمجھ لینا کہ آپ مضاف الیہ پہچان سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر عبارت پڑھنی ہونا تو عبارت میں اگر آپ نظر دوڑائے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے اسم استعمال ہوں گے۔ اگر دو اسم کسی جگہ پر اکٹھے آ جائے اور دو اسم میں پہلا والا اسم نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، جیسے عذاب القبر، نعیم القبر، نعیم عذاب کیا ہے، نکرہ ہے، القبر معرفہ ہے، تو اسی صورت میں مضاف الیہ بناؤ، کیونکہ مضاف الیہ کی علامت ہے کہ نکرے کے بعد معرفہ آ جائے۔ ایک اسم ہو یا کسی جگہ پر دو اسم ہو یا 3 ہو یا 4 ہو اور آپ معلوم نہ کر پا رہے ہو کہ کیا ہے، اور الف لام ساتھ نہ ہو، ان کے بعد اگر ایسا اسم آپ کو نظر آئے کہ وہ الف لام کے ساتھ ہو، یا ان اسماء منکرہ کے بعد کہیں ضمیر کا استعمال ہو یا اشارہ یا موصول،
تو مطلب یہی ہوگا کہ یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنیں گے، مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ رب العالمین، دیکھ یہاں پر رب کا لفظ، العالمین کی طرف مضاف ہے۔ من کلام سید المرسلین، جسے کہتے ہیں نا منتخب کلام سید المرسلین، دیکھ لیا تو کلام بھی مضاف، سید بھی مضاف، المرسلین مضاف الیہ۔ باب صلاۃ الجمعۃ، دیکھ لیا معرفت مقدار رأس المال، دیکھ لیا یہاں پر کئی اضافتیں ہیں۔ وکیفیت ترکیب بعضھا مع بعض، اس طرح کی چیزیں کیا بنتی ہیں؟ مضاف مضاف الیہ بنتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ نے کہا کتاب الصلاۃ، نکرہ ہے نا کتاب، الصلاۃ معرفہ آیا ہے تو مطلب ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ یا کہیں پر ضمیر آ جائے، مثلا آپ کی دیکھیے کہ کتاب ابن اویس یا کتاب ابن ہی، کتاب ھذا، کتاب الذی یجلس معنا۔ دوسری نشانی ہو گئی۔ تیسری نشانی ہمارے پاس یہ ہے کہ 3 سے 10 تک جو اعداد ہے، اس طرح سے 100 اور 1000 کا جو عدد ہے یہ اپنی تمیز کی طرف مضاف ہوتے ہیں بعض اوقات۔ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثۃ قروء، کہہ سکتے ہیں نا ثلاثۃ قروء 3 حیض، 4 اشہر، دیکھ لیا 7 ایام یا 7 ایام، 9 رہط یفسدون فی الارض، 1000 سنة مما تعدون 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، دیکھ لیا۔ تو 3 سے لے کر 10 تک جو اعداد ہیں یہ تمیز کی طرف مضاف ہوتے ہیں، مضاف مضاف الیہ بنا دو۔ شمار میں کہنا بلا عدد۔ قصور، قصور تو جانتے ہو نا، ایک مکمل عدد ایک کسر ہوتا ہے، اگر وہ بغیر الف لام کے ہو تو بھی مضاف ہوتی ہے۔ کسر ہمارے پاس 9 ہے، کسر کسی کہتے ہیں؟ جیسے نصف کسر ہو گیا نا، ایک تو مکمل ہوتے ایک نصف ہوتے ہیں۔ ثلث من 30 ایسا تہائی، ربع چوتھائی، خمس 5 ایسا، سدس سبع ثمن تسع عشر وغیرہ، یہ بھی مضاف ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں وہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، ان کے بعد جو کچھ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا۔ کل، ہمارے پاس ایک لفظ کل، یہ مضاف ہوتے، کل اولئک کان سیئہ، کل اولئک کان، بس آپ نے کہہ دیا کل اولئک۔ بعض اللیالی، بعض کا لفظ بھی مضاف ہوتے، قبل اشہر یا قبل بعد 6 ایام، خلف کرسی کا، خلف کا لفظ بھی مضاف ہوتے، فوق العرش، دیکھ لیا تحت الثرى یا تحت الثرى، دون کا، دون کا یعنی آپ سے کام درج کیا، من دون اللہ، مع اللہ، اتتخذون مع اللہ آلہۃ اخری، بین کا لفظ بین ایدیہم، قدام کا، امام کا، یہ الفاظ کیا ہے؟ مضاف ہوتے ہیں۔ نحو الیمین، مثل الاسد، غیرہ، اولو الارحام، ذو العرش، عند اللہ، دیکھ لئے یہ الفاظ کیا ہے؟ مضاف واقع ہوتے ہیں۔ ما اور من موصولہ، اگر اس سے پہلے الف لام کے بغیر کوئی اسم آ جائے نا تو بھی مضاف بنے گا ما اور من کی طرف۔
کل کا جو لفظ ہے اگر اس سے پہلے کوئی بغیر الف لام کے سما جائے نا تو بھی مضاف ہوگا کل کی طرف. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ابواب مضاف. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف کے لیے، مضاف الیہ کے لیے ہمارے پاس کچھ نشانیاں ہیں. اردو میں کس طرح سے آپ پہچانو گے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو کاکی کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ترجمے میں آ جائے نا تو مطلب یہی ہوگا کہ اری رے آ جائے، ہمارا ہماری تمہاری وغیرہ. اب ہمارے پاس دوسری چیز ہے موصوف صفت. موصوف صفت کے لیے بھی کچھ قاعدے ہیں کہ موصوف صفت کس طرح سے پہچانیں گے. موصوف و صفت، موصوف صفت کے ضابطے اور نشانیاں. اس کے لیے کیا ضابطے ہمارے پاس؟ ایک موصوف کے لیے کئی صفات ہو سکتی ہے. ایک موصوف کے لیے یہ ضابطہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک صفت ہو، بلکہ 2 3 4 صفتیں ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن موصوف جو صرف ایک ہوگا، زیادہ نہیں ہو سکتے. موصوف کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا، اس میں زیادتی نہیں کر سکتے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، ضابطہ ہے کہ صفت کے لیے صفت نہیں لائی جا سکتی، صفت موصوف کے لیے ہوتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کریں، حال متداخلہ لائے کہ ایک حال سے دوسرا حال واقع ہو، لیکن صفات میں سے نہیں ہوتا. ہمارے پاس موصوف صفت کے لیے ایک ضابطہ ہے کہ اگر علم کے بعد صفت آ جائے تو اس کی آپ 3 ترکیبیں کر سکتے ہیں. علم کے لیے اس صفت کو آپ معرفہ بنا سکتے، لیکن وہ صفت کیا ہو؟ معرف باللام ہو یا معرفہ ہو. یہ بھی کر سکتے کہ علم کو کیا کر دے؟ معرفہ یا مبتدا بنا دے، اور اس صفت کو کیا بنا دے؟ خبر بنا دے. یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس صفت کے لیے اعنی کا لفظ نکال کے مفعول بھی بنا دے. اگر کسی جگہ پر 2 اسم اکٹھے آ جائے اور آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں نکرے ہیں یا دونوں کیا معرفے ہیں، تو ان میں مطابقت ہو تو اسی صورت میں موصوف صفت بنا دو. محمد المصطفیٰ، دیکھ لیا. رجل مسبل، اب دیکھ لیا دونوں نکرے ہیں نا، موصوف صفت ہے. اگر کسی جگہ پر 3 4 5 ایسے زیادہ اسم بغیر الف لام کے آ جائے، یا ایسا ہو کہ الف لام کے ساتھ آ جائے، تو پھر ایسا کرنا کہ شروع والا جو اسم ہوگا اسے کیا بنا؟ موصوف بنا دو، اور باقیہ کو صفت بناؤ. ٹھیک ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. هو اللہ، دیکھ لیا الخالق البارئ المصور کیا ہے؟ صفات. قدوری میں ہم نے پڑھا تھا کہ الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء. تو الاحرار کیا ہے؟ موصوف مسلمین بالغین عقلاء اصحاء صفات ہوگی. اسی طرح اگر کسی جگہ پر نکرے کے بعد ذات کا لفظ آ جائے یا غیر کا لفظ یا من بیانی آ جائے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں پر بھی موصوف صفت بنا سکتے ہیں ہم. جیسے کہ اذا قهقه الرجل تفسد صلاته ويفسد وضوءه الا في صلاة تكون غیر ذات رکوع وسجود. نماز جنازہ خراب نہیں ہوتا قہقہے سے، لیکن عام جو نماز ہے نا
اگر اس میں آدمی قہقہا لگائے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. صلاة اور فرض المنز سب میں فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود. صلاۃ مخصوص ذات رکوع و سجود صفت. عمل غیر صالح، عمل موصوف غیر صالح مضاف مضاف الیہ صفت. ولا یحیطون بشیء من علمہ. دیکھ لیا میں نے علم من بیانیہ ہے ملا کے آگے کے لیے صفت. تو یہ کیا ہو گئے موصوف صفت کے لیے اور مضاف مضاف الیہ کے لیے ضابطے ہو گئے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضابطے کہتے ہیں، ضوابط ہیں، ضوابط. ان ضوابط کے یاد رکھتی ہوئی آدمی کیا کر سکے گا؟ یہ فیصلہ کر پائے گا کہ یہ مضاف ہے یا موصوف ہے. مثلا آپ کیا کر دو ذرا دیکھ لو. ہمارے پاس ایک لفظ ہے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ. اب یہاں پر دیکھیے الحمدللہ کیا چیز ہے، دیکھیے کیا ہے عبارت میں، کہہ لو. الحمدللہ میں الحمد کیا ہے؟ مبتدا ہے، للہ خبر ہے. کیوں؟ مبتدا. ہم نے کہا تھا کہ معرف باللام اگر شروع میں آ جائے اس کے بعد کیا ہو؟ جار مجرور ہو تو مبتدا خبر بنا دو. نعمائہ الشاملتی، یہ کیا ہے؟ نعمائہ الشاملتی. موصوف نعما کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس کے بعد ضمیر آئی ہے ہی. ہم نے ابھی قاعدہ پڑھ لیا کہ اگر نکرہ مضاف ہو ضمیر کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. اگر ایک قسم نعما نکرہ ہے نا، اس کی ضبط کس کی طرف ہو گئی؟ ہی ضمیر کی طرف. الشاملتی کیا ہے؟ یہ بھی صفات ہے، کیونکہ نعمائہ جب مضاف ہو گئے ضمیر کی طرف تو ضمیر کی طرف اضافت سے آیا اسم میں تعریف آ جاتی ہے نا. تو یہ جب معرفہ ہو گیا شاملہ تو ہم نے اس لیے معرفہ بنا دیا تو موصوف صفت ہو گیا. دیکھ لیا الحمد مبتدا ہے للہ، ہاں یعنی مبتدا للہ. اعلی نعمائہ، ہاں نعما ہاں کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ ہے. موصوف. الشاملتی شاملتی ہاں صفت. صفت ہے. ہاں ٹھیک. اب دیکھیے آپ کے لیے ایک اور ہے. خمس صلوات کتبہن اللہ علی عبادہ. خمس صلوات کیا ہے یہاں پر؟ مبتدا. خمس صلوات مضاف مضاف الیہ ہے. تم نے بھی پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ عدد ہے، عدد کی تمیز کی طرف اضافت ہوتی ہے. خمس صلوات ہے. لیکن کتبہن اللہ، کتب فعل، ہن ضمیر، مفعول بھی، اللہ لفظ الجلالہ فاعل. اعلی متعلق کتبہ کے ساتھ عبادی ہی مضاف مضاف، لیکن کہ عباد نکرہ ہے نا، اس کے بعد ضمیر آئی ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا. خمس صلوات کیا معنی؟ چھوڑ دو معنی. نہ مضاف ہے، مضاف ہے یا کیا ہے؟ مضاف ہے. کتبہن اللہ، کتب فاعل، فعل، ہن اللہ، اللہ فاعل، ہن مفعول، ہن مفعول، ضمیر، اللہ فاعل، لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ یعنی فاعل کنا. لفظ الجلالہ فاعل. علی عبادہ متعلق جار مجرور متعلق کتبہ کے ساتھ. طیبا جدا. جملہ اسمیہ ہو گیا. خمس صلوات مبتدا کتبہن اللہ علی عبادہ کیا ہو گیا؟ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ. اسی طرح سے ہم ایک اور قاعدہ آپ کے سامنے لاتے ہیں. شر احر ذا ناب، شر احر ذا ناب، شر احر
ذناب. اب دیکھیے یہاں پر شرن ہے نا, شرن کیا ہے ہمارے پاس؟ شرن نکرہ ہے. نکرے کے بعد جب جملہ آ جائے, ہر جملہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا, تو یہ موصوف صفت بنے گا, کیونکہ شر نکرہ ہے نا, ہر فعل فاعل صفت, موصوف صفت مل کے مبتدا. پہلے کیا کر دو, شر نکرہ ہے نا, یہ کیا ہو گیا؟ موصوف. کیا ہو گیا؟ موصوف. ہر فعل فاعل. ذنابن, ذا کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ ذات کا لفظ مضاف ہوتا ہے. ذا اور ذات کا لفظ مضاف ہے. ذو العرش, یہ بھی تم نے پڑھ لیا, یہ تو نسبی حالت میں ہے نا, اس لیے الف آیا ہے. ذو العرش, ذو العرش, ٹھیک, ذو العرش. ذو انتقام, ذو انتقام. ذل یدین, دو ہاتھوں والا, ذل یدین. تو ذا نا بن مضاف, مضاف الیہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. فعل فاعل ما مفعول کے کیا بن گیا؟ موصوف صفت بن گیا. موصوف صفت کے بعد جملہ شر احر ذناب. تو یہاں پر ہم یہ بھی کر سکتے, چلو کہ شر عظیم کہہ دو, شر عظیم موصوف صفت بنا دو, احر ذناب موصوف صفت مبتدا, احر ذناب خبر. یہ بھی کر سکتے ہیں. سو پہ خاتم. ہاتھ بھی کہا